کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ کی ذات اور اس آیت کریمہ کا مصداق مکمل طور پر ہیں، اور ان پر یہ آیت کریمہ صادق آتی ہے، روشن ہے، بے شک آتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ کے بہت سے پہلو ہیں جو اس آیت کریمہ کے مصداق بن سکتے ہیں، لیکن یہاں پر منعمی صاحب نے جس معاملے کو اٹھایا کہ انہوں نے خلافت کو موضوع بنا لیا، اور انہوں نے یہ پیش کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کو خلافت کی خبر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ساتھ ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، محبوب ہیں آپ، یعنی اپنی پیاری چیز، اپنی محبوب چیز جب تک اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرو گے، بھلائی نہیں ملے گی یا بھلائی کا مقام تمہیں نہیں ملے گا۔ حاضرین کرام، اس آیت کریمہ کے ضمن میں انہوں نے ایک بات کا دعویٰ کیا کہ حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم رضی اللہ عنہ کی ذات اور اس آیت کریمہ کا مصداق مکمل طور پر ہیں، اور ان پر یہ آیت کریمہ صادق آتی ہے، روشن ہے، بے شک آتی ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حیات طیبہ کے بہت سے پہلو ہیں جو اس آیت کریمہ کے مصداق بن سکتے ہیں، لیکن یہاں پر منعمی صاحب نے جس معاملے کو اٹھایا کہ انہوں نے خلافت کو موضوع بنا لیا، اور انہوں نے یہ پیش کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کے زمانے میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، ان کو خلافت کی خبر ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم ساتھ ہیں، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہوئے، آپ کی خلافت کے بارے میں پتہ چلا، خبر ہوئی تو حضرت علی نے آیت پر زبان حال سے کہا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ اسی طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ملی، خلیفہ بنے، امیر المومنین بنے، اور حضرت علی کو خبر ملی تو فرمایا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ میں سمجھتا ہوں کہ تقریر کے اس حصے کو جو انہوں نے جس انداز سے پیش کیا ہے، شاید عوام میں اکثر افراد نہ سمجھے ہوں، لیکن علماء کرام نے اس کا مفہوم، مدعا، مضمون اور ما فی الضمیر جو وہ کہنا چاہتے تھے، اس کو علماء نے تو بہرحال اچھی طرح سمجھا ہے، ان کی سمجھ میں آیا کہ وہ یہ کہنا چاہتے ہیں۔ اس کا مفہوم و مضمون یہ ہے کہ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بن گئے، ان کو خلافت کی خبر ملی تو حضرت علی نے اس خلافت کے منصب کو قربانی دے دی، اور خلافت کا منصب جو عظیم منصب ہے، جو باعث فضیلت ہے، اس کی قربانی پیش کر دی۔ تو گویا حضرت علی نے اس آیت کریمہ پر عمل کیا، اس آیت کریمہ کے مصداق بن گئے کہ انہوں نے اپنی پیاری چیز قربان کر کے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، محبوب چیز کو قربان کر کے مقام بر پا لیا انہوں نے۔ اسی طرح حضرت عمر کے دور میں آپ نے اپنی خلافت جو حضرت عمر خلیفہ بنے تو آپ نے اپنی محبوب چیز کو قربان کر دیا، حضرت عثمان غنی کے دور میں محبوب چیز کو قربان کر دیا۔ دو باتیں صاف طور پہ نظر آتی ہیں، صاف طور پہ، کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ بنے، گویا وہ خلافت کے مستحق نہیں تھے، یا زیادہ حقدار نہیں تھے، یا حضرت علی سے زیادہ حقدار نہیں تھے۔ حضرت صدیق اکبر سے زیادہ حقدار حضرت علی تھے، اور حضرت علی خلیفہ نہیں بنے تو گویا انہوں نے ترک خلافت کر کے قربانی دے کے مقام بر حاصل کر لیا۔ اس آیت کے مصداق بن گئے، اس آیت کا انطباق ان کے اوپر کیا گیا۔ اس حوالے سے حضرت عمر فاروق خلیفہ بنے تو گویا وہ حضرت عمر فاروق خلافت کے حقدار نہیں، خلافت کے حقدار حضرت علی تھے، لیکن انہوں نے اب اس خلافت کو ترک کر کے قربانی دی ہے۔ اور اسی طرح حضرت عثمان غنی کے زمانے میں تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کے اس خطاب کے اس حصے کا جو ماحصل ہے،
جو وہ کہنا چاہتے ہیں، جو اس کا مفہوم ہے، یہ مکمل عقائد اہل سنت کے اجماعی موقف کے خلاف۔ تمام اہل سنت کے علماء کا ہر دور میں اس بات پر اجماع رہا ہے کہ حضرت صدیق اکبر تمام صحابہ میں افضل بھی ہیں اور احق الخلافہ بھی ہیں، خلافت کے سب سے بڑے حقدار اور مستحق بھی ہیں۔ آیات و احادیث سے ہمارے علماء نے بہت اچھے انداز سے اس بات کو وہ بالکل مدلل مبرہن کر دیا ہے۔ تو یہ اہل سنت کا اجماعی موقف ہے، بلکہ مسلک اہل سنت کا بنیادی مسئلہ ہے۔ اور اسی طرح حضرت صدیق اکبر کے بعد حضرت عمر فاروق، شیخین کی افضلیت اور شیخین کی احقیت، یعنی شیخین تمام صحابہ میں افضل بھی ہیں اور شیخین تمام صحابہ سے زیادہ خلافت کے حقدار بھی تھے، اس بات پر اہل سنت کا اجماع ہے۔ لیکن منامی صاحب کی تقریر نے یہ ظاہر ہوا کہ حضرت علی سب سے بڑے حقدار ہیں، جو اہل سنت کے موقف کے خلاف۔ یہ بات وہ اسٹیج پر بول گئے، لیکن افسوس یہ ہوتا ہے، ہمیں ابھی افسوس ہے کہ اسٹیج پر اس وقت جیسے حالات بنے، ان کی تقریر کے بعد فوراً دستار بندی کا ایک پریشر، ٹائم زیادہ ہو گیا تھا، بوندا باندی ہونے لگی تھی، اور اس کے بعد وقت نہیں مل سکا۔ اور تیسری بات کہ وہ اس دستار بندی کے بعد اترے اور اترنے کے بعد جلسہ ختم ہونے سے پہلے ہی خانقاہ سے رخصت ہو گئے۔ تو ایسے کچھ آزار بنے، کچھ لوگ سکتے میں تھے، کچھ لوگ خاموش تھے، دیکھ رہے تھے۔ بے چینی تمام علماء کے اندر پائی گئی، مفتیان کرام اور علماء جنہوں نے محسوس کیا اس بات کو، ان کے اندر بے چینی پائی گئی۔ لیکن کمزوری یہ رہی کہ اسٹیج پر اس کا رد نہیں ہو سکا یا ان سے وضاحت طلب نہیں کی گئی، اور اس پر ہمیں بھی افسوس ہے۔ اور حضور صاحب سجادہ نے اسٹیج سے اترتے ہی سب سے پہلے عارف میاں سے پوچھا، منمی صاحب کے کمرے کی طرف جاتے ہوئے، کہ وہ کہاں ہیں، تو پتہ چلا کہ وہ چلے گئے۔ اس کے بعد حضور صاحب سجادہ یہاں آئے، ہماری آفس میں آئے۔ مولانا فاضل صاحب میسوری، مولانا سیف خالد، مولانا منظور عالم اشرفی اور دیگر علماء، مولانا جمال الرافع، سیف خالد صاحب سب موجود تھے۔ ان کے سامنے انہوں نے فرمایا کہ یہ غلطی ہو گئی، یہ مسئلہ یہ غلط ہو گیا ہے، غلط بات بول کر وہ چلے گئے ہیں، اور اس دن سے بے چینی ظاہر ہے۔ اب اس کے بعد بیچ میں بہرحال یہ بھی بات آئی کہ ان سے پہلے رابطہ کر کے وضاحت طلب کی جائے، تو ان سے رابطہ کرنے کی کوشش کی گئی، اور یہاں سے مولانا شبیر احمد، مفتی شبیر احمد راج محلی جامعی نے ان سے رابطہ کیا، اور انہوں نے باضابطہ یہ بیان دیا، اور ان کے پاس ریکارڈنگ موجود ہے کہ انہوں نے ان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ آپ خود متکلم ہیں، وضاحت کر دیں اپنی اس تقریر کے اس حصے کی، تاکہ